السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے مجلس کی سنتیں اور آداب۔ اس کے اندر بہت ہی پیاری باتیں ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور ان باتوں کو یاد بھی رکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اس چینل کے اندر انشاءاللہ مکمل قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، جن میں سے تقریباً 5.25 سپارے کے قریب ہو چکے ہیں، اور نورانی قاعدہ اور مسنون دعائیں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، مجلس عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ جب بہت سے لوگ مل کر بیٹھیں اور بات چیت کریں تو اسے مجلس کہتے ہیں۔ مجالس مختلف اغراض اور مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، مثلا آپس میں کسی بات پر مشورہ کرنے کے لیے مجلس ہوتی ہے، لوگ کسی بزرگ یا عالم دین کا آواز سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے مجلس میں جمع ہوتے ہیں۔ مجلس کا معاشرتی زندگی پر بہت بڑا اثر ہے، اس سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، مختلف کاموں میں مفید مشورے ملتے ہیں، اخوت پیدا ہوتی ہے، اور آپس میں اتحاد اور اتفاق جنم لیتا ہے۔ بچوں، جس طرح اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب ہیں، اسی طرح مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، بات چیت کرنے کے بھی آداب ہیں۔ مجلس میں ہر شخص کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جو کوئی بھی مجلس کے آداب کے خلاف کرتا ہے، لوگ اسے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسے بدتمیز سمجھتے ہیں اور اس کی برائی کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آداب مجلس کے خلاف نہ کرو کہ لوگ تمہیں برا کہیں۔ مجلس میں شرکت کی سنتیں اور آداب یہ ہیں۔ مجلس میں جا کر سب سے پہلے بلند آواز سے سلام کریں، پھر جہاں جگہ ملے وہاں ادب سے بیٹھ جائیں۔ لوگوں کو پھلانگ کے آگے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ کوئی معزز شخص مثلا والد صاحب، استاد یا والد صاحب کے دوست وغیرہ مجلس میں تشریف لائیں تو ان کے احترام میں اٹھ کر ان سے ملا جائے، اور اپنی جگہ یا اس سے بھی بہتر جگہ ان کو بٹھا دیا جائے۔ جو دوسرے ساتھی آئیں ان کے لیے جگہ بنائیں، سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں۔ اس سے آپس میں پیار اور محبت بڑھتی ہے اور سینوں میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس ادب کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، مجلسوں میں وسعت اور کشادگی پیدا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بھی دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ کشادہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر تمہیں کسی مجلس سے چلے جانے کو کہا جائے تو وہاں سے چلے جاؤ، برا نہ مانو، اور اگر کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جائے اور پھر واپس آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ کبھی دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھو، اپنی جگہ چھوڑ کر دوسرے کی جگہ پر قبضہ کرنا بری بات ہے۔ لہسن یا پیاز جیسی بدبو والی چیز کھا کر مجلس میں نہ جائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ جس مجلس میں بھی جائیں وہاں اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھیں، کیونکہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب ہوگی۔ اگر حلقہ کی شکل میں بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان جا کر نہ بیٹھیں، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اندھیرے میں نہ بیٹھیں، مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھیں اور نہ ہی اکڑ کر بیٹھیں۔ دو آدمیوں کے درمیان ان سے اجازت لیے بغیر نہ بیٹھیں۔ چھوٹوں کو بڑوں کی مجلس میں بالکل خاموش بیٹھنا چاہیے جب تک کہ ان سے کوئی بڑا خود بات کرنے کے لیے نہ کہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو اس کا جواب نہ آیا۔ اسی مجلس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ مجلس کے اختتام پر جب وہ اپنے والد کے ساتھ گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں اپنے والد کو بتایا، مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم نے جواب کیوں نہ بتایا؟ ان کے صاحبزادے نے عرض کیا ادب میرے لیے رکاوٹ بن گیا، یعنی بڑوں کے سامنے بولنے سے ادب کی وجہ سے خاموش رکھیں۔ مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہ کریں اور نہ ہی سنیں۔ مجلس کی باتیں باہر جا کر دوسروں کے سامنے نہ کریں، کیونکہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ اگر مجلس میں باتوں میں کسی کی برائی یا غیبت شروع ہو جائے تو کوشش کر کے کسی طرح سے ان باتوں کا رخ اچھی باتوں کی طرف موڑ دینا چاہیے، یعنی گفتگو کا موضوع بدل دینا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں غیبت کی سخت مذمت آئی ہے اور غیبت کرنے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ مجلس میں بیٹھ کر کانا پھوسی نہ کریں۔ مجلس میں کھل کھلا کے ہنسنا آداب مجلس کے خلاف ہے۔ چھینک یا جمائی آئے تو منہ پر کپڑا یا بایاں ہاتھ رکھیں۔ مجلس میں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مجلس میں لوگوں کے عیب بیان نہ کیے جائیں۔ مجلس میں نمایاں ہو کر بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ مجلس میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو اتارنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو اتاری جاتی تھی۔ مجلس میں ہونے والی گفتگو کو خاموشی اور توجہ سے سنیں، کسی کی بات نہ کاٹیں۔ مجلس میں بہت سارے لوگ ہوں تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ مجلس میں بیٹھ کر فضول اور بیکار باتیں نہ کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے خود کو الگ کر رکھا تھا: جھگڑے سے، تکبر سے اور بیکار باتوں سے۔ مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھیں: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بھی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیزوں کی طرح مجلس کی بھی اچھی اور بری اقسام ہوتی ہیں۔ اچھی مجلس دنیا میں بھی نیکی، برداشت اور دانش مندی سکھاتی ہے اور قیامت میں بھی ایسی مجلسوں میں شرکت بندوں کی عزت اور اکرام کا سبب بنے گی۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کریں۔ قرآن مجید اور احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس قسم کے ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ احادیث میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات کو غور سے سنا کرو۔ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسے زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ بنجر زمین بارش سے زراعت کے قابل ہو جاتی ہے۔ بری مجلس اختیار کرنے سے برائی، بے وقوفی اور بےہودہ باتیں زندگی میں آتی ہیں، جو بجائے عزت اور اکرام کے ذلت اور خواری کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا آدمی اپنی ذات کو نقصان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے، دوسروں کے نقصان کا بھی ذریعہ بناتا ہے۔ پیارے بچوں، کبھی بھی ایسے بچوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو گانے سنتے ہوں یا گالی دیتے ہوں یا کسی کی برائی کرتے ہیں یا کسی دوست کو نقصان یا تکلیف دینے کے منصوبے بناتے ہیں۔ اسی طرح ان بچوں کے ساتھ بھی ہرگز نہ بیٹھیں جنہیں پڑھنے لکھنے سے دلچسپی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو شیطان آپ کو بھی ان کے جیسا بنانے کی کوشش کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: منافق یعنی جہنمیوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔